अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज वज़ीर आज़म हाउस में लगने वाली अहम बैठक की खबर से करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद पीटीआई के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतालिका हुकाम के साथ सर जोड़कर बैठ गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास, इत्तेहादी जमातों के वुज़रा भी शरीक है। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है और विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शुरका को ब्रीफिंग। इजलास में आइंदा का मुश्तरका लाहेअमल भी तय कर लिया गया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए अदालत से रुजू कर सकती है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कानूनी और सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए हुकूमती, इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास आज भी होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली अहम बैठक में गुज़श्ता रोज तश्कील दी गई कानूनी और सियासी कमेटियां अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। बेहजाद सलीमी से मजीद इस बारे में अपडेट्स लेंगे। जी बेहजाद, बताइएगा। जी, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और पीडीएम की क़यादत का मुश्तरका सरबराही इजलास आज दोबारा वज़ीर आज़म हाउस में होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी ये इजलास हुआ था जिसमें इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग से मुतल्लक फैसले और उस पर अमल दरामद के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया था। आज के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो कॉल के ज़रिए इस इजलास में शिरकत जो है वो मतवक्के है। ज़राए का कहना है कि आज के इजलास में गुज़िश्ता रोज़ जो दो कमेटियां कायम की गई थी, जिसमें कानूनी कमेटी और सियासी कमेटी है, उनकी सिफारशात ज़ेरे गौर आएंगी। कानूनी कमेटी की जानिब से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और सियासी कमेटी की जानिब से सैयद खुर्शीद शाह आज के इजलास को ब्रीफिंग देंगे और उनकी सिफारशात की रोशनी में हुकूमत अपना लाहे अमल तय करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ जो फंडिंग है उसके हवाले से जो इक़दामात अब हुकूमत को उठाने हैं वो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के इजलास में उन तमाम कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा जो अब तक ज़ेरे गौर आए हैं। साबिक़ हुक्मरान जमात की बाज़ शख्सियात के नाम ECL में डालने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा और इस हवाले से भी कोई फ़ैसला मतवक्के है। जबकि पीडीएम के सरबराही इजलास में जो फैसला किया गया था कि मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे, इस फैसले की तौसीक भी की जाएगी। आज के इस अहम इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम के इजलास की सदारत भी की है, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलन इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग से मुतल्लक फैसले के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी है और इस हवाले से जो नुकात थे तमाम तर ज़ेरे गौर आने के बाद जो हिकमत अमली तय की गई है वही पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका सरबराही इजलास में भी रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल का इज़हार। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके हैं। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सकें। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर मुल्की सियासत को आलूदा करने वाले इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार करने वाले इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब हो गए। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को जब मौका मिला उन्होंने आइन को तोड़ा, उनके छुपाए के अकाउंट से इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिए। चेयरमैन पीटीआई के गुनाह हमारे सर आ गए, उन्हें अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो फॉरेन फंडिंग केस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो जिम्मेदारी है जो मरकजी हुकूमत अदा करेगी, वो तो अपना फ़र्ज़ अदा करेगी कानून के मुताबिक जो और आइन के मुताबिक जो लिखा हुआ है वो प्रोसीड तो फेडरल गवर्नमेंट को
کرنا چاہیے اور وہ کرے گی. اس پہ کنسلٹیشن جاری ہے. آج یا کل صبح تک اس کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے کہ ایک آدمی جو اتنا بد زبان ہو, اتنا بے لگام ہو, کسی کی شرم حیا موجود نہ ہو اس کو, اور دنیا کی ہر خرابی کرے, اور وہ جو خرابی کرے وہ اپنے اس کا الزام ڈٹائی کے ساتھ اپنے مخالف پہ لگا دے. یہ جو ہمت ہے یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے, ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں. جب انہیں موقع ملا انہوں نے آئین توڑا ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر وہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. ان کے صدر نے, ان کے اسپیکر نے, ان کے ڈپٹی اسپیکر نے, اور عمران خان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی حمایت کر رہے تھے. آخر انہی عدالتوں سے فیصلے آ گئے کہ آپ نے آئین. فورن فنڈنگ کیس دفن اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے. اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلے ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا, جو IMF سے قرض نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے. پانی اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی. نوکری کریں, کسی کی غلامی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ غلامی ہے, نوکری نہیں. جن کی غلامی کر رہے ہیں وقت بدلنے پر وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. سندھ ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی گرفتاری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے کڑے ریمارکس. اینٹی کرپشن حکام پر سخت برہمی کا اظہار کیا. حلیم عادل کو گرفتار کرنے والے افسر کو عدالت نہ چھوڑنے کا حکم. جس میٹنگ میں مقدمے کی سفارش کی گئی اس کی تفصیلات دیں. مقدمے کی تفصیلی وجوہات اور شواہد بھی پیش کیے جائیں. عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا. ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایسٹ اور جام شوروں سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے. سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی گئی. بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 164 ہو گئی. ہزاروں گھر منہدم, مویشی بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے. بلوچستان کا دیگر صوبوں سے زمینی رابطہ تاحال بحال نہیں ہو سکا. بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں تاریخ رقم کرنے لگی. ہر طرف پھیلنے والی تباہی نے ہزاروں گھر ملبے کا ڈھیر بنا دیے. خواتین اور بچوں سمیت 150 سے زائد افراد موت کی نیند سو گئے. لسبیلا, جھلمکسی, چمن, بولان, کوہلو, قلعہ سیف اللہ سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں سیلاب سے متاثر افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دیگر صوبوں سے رابطہ منقطع ہونے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. PGMA کے مطابق حالیہ بارشوں کے دوران صوبہ بھر میں 13,000 سے زائد مکان تباہ ہو گئے. ہزاروں سیلابی اور 13 پل بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے. قومی شاہراہ سمیت دیگر 6 اہم شاہراہوں کو شدید نقصان پہنچا. طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات بھی اجاڑ دیے, جبکہ مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا. متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے سے صورتحال مزید تکلیف دہ ہونے لگی. سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. حالیہ بارشوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی. گزشتہ روز بھی سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا. محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی کر دی. خطہ پوٹوہار, خوشاب, لاہور, گجرانوالہ, ساہیوال, بھکر, ملتان, DG خان, سیالکوٹ, فیصل آباد اور میاں والی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پشاور, سبا, چترال, مانسہرہ, مردان, مالاکنڈ, خیبر, کرم, وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی تیز بارش متوقع ہے. خزدار, بولان, کوہلو, کلات, لسبیلا, زیارت, بارکھان اور ملحقہ علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے. کراچی پر آج بھی بادلوں کا راج ہے. ڈیفنس, لانڈی, کورنگی, محمود آباد, صدر سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. 5 اگست سے شہر قائد میں ایک بار پھر تیز بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات یا 5 اگست کی صبح سے کراچی سمیت سندھ بھر میں مونسون کا نیا سسٹم داخل ہوگا. حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, تھرپارکر, عمرکوٹ, ٹھٹھا, سجاول, ٹنڈو, محمد خان, شہید بے نظیر آباد, ٹنڈو والا یار, خیرپور, گوٹکی, جیکب آباد میں بھی 5 سے 9 اگست کے دوران طوفانی بارشوں کا امکان ہے. 6 اور تیز بارش سے کراچی سمیت صوبے بھر میں اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے.
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और बदतरीन सैलाबी रैलों का शिकार डेरा इस्माइल खान और टांग को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बारिश और सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए मुआवजा 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि तबाहशुदा मकानात का मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मंजूरी भी दी गई है। बुलेटिन में मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ लिए जाएंगे आपको इस्लामाबाद रहनुमा PTI फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑर्डर है उसके तहत उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है, लिहाजा जो वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया और पहले एक फैसला दिया और उसके बाद दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की PDM के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बरह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फ्रीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फैसला सुनाया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उस 3 रुकनी बेंच में, जबकि ये बेंच अब 5 सारे मेंबर्स जो हैं इन्होंने पूरे कर लिए थे और बाकी मेंबर्स भी को हमारे नॉमिनेटेड नहीं हैं, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है PTI का। उनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म होती, थोड़ा सा भी एथिक्स होते, अखलाकियात का थोड़ा सा शायबा भी उनमें होता, वो इस रेफरेंस से फैसले से खुद को अलहदा कर लेते और बाकी 3 मेंबरान जो हैं वो फैसला सुनाते तो फिर भी कोई जो है जिन डायरेक्ट बात हो सकती थी। लेकिन इन्होंने खुद सिंध का जो मेंबर है उसके ऊपर ये रेफरेंस है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस पेंडिंग है और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रेफरेंस है। फैसल वार्डा ने उसको साइन किया हुआ है, इसके बावजूद वो अलहदा नहीं हुए और उन्होंने ये फैसला जो है वो किया, जो जाहिर है कि मिसकंडक्ट है। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें, जो आपका कद है उसके मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक-ए इंसाफ को के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है और इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं जी वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मार्शल लॉ लगा लें मुल्क में, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम बना लें। ये इसलिए इलेक्शनों से भागना कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, ये तो कोई जवाज़ नहीं है और ये तो अहमकाना बात है कि जिसके ज़रिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो आइन का आर्टिकल 17(2) है वो रेगुलेट करता है सियासी जमात बनाने को
اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے. وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے, اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے. ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے, وہ بہت ہی نامناسب ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی, لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا, جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا. بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں, پاکستانی ہیں. انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس ویڈیو میں انہوں نے کہا, کیا کہا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم. آج کووڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل یونٹس کی لسٹ میں میرا نام انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور میرا نام کیا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نارتھ پاکستان. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, 22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں, پی ٹی آئی کی سپورٹ 1996 سے. یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حقانہ کی کمائی اور ٹیکس کی بھی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے. پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے. یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی, کوئی لمیٹڈ فنڈنگ نہیں تھی, کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی, ڈائریکٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی. میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں قانون کے مطابق پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے. ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں, ہم ضرورت پاکستانی ہیں, پاکستان کا درد رکھتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق نہیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ. باقی میں آپ کو کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں. سیریز نمبر 12 کے اوپر جو ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے, ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. بعد میں وہ ڈینور چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں پی ٹی آئی فواد چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ویلکم بیک. بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید پاک فوج کے میجر سعید تونیو کو لاڑکانہ میں باکرانی کے قریب آبائی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. شہید میجر سعید تونیو کا تعلق لاڑکانہ کے قریب گاؤں سجاپل تونیو سے تھا. ادھر شہید نائک مدثر فیاض کی نماز جنازہ شکرگڑھ کے ہائی اسکول گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی. جسد خاکی جب شکرگڑھ پہنچا تو شہید کے بڑے بھائی مصور نے جسد خاکی وصول کیا. اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد شہید کا دیدار کرنے پہنچ گئی. جسد خاکی گھر پہنچنے پر کوہرام بپا ہو گیا. نماز جنازہ کے بعد شہید مدثر فیاض کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا. حادثے کے نتیجے میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افسران اور جوان شہید ہو گئے تھے.
ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر محمد خالد کے بھائی کا کہنا ہے کہ والدہ ایک ہفتہ پہلے کوئٹہ میں بھائی سے مل کر آئی تھیں۔ محمد خالد شہادت کی موت چاہتے تھے، پورے خاندان کو ان پر فخر ہے۔ شہید بریگیڈیئر محمد خالد بہت ملنسار اور شفیق انسان تھے۔ یہ ملک کو ہم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح جو لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں تو اس قوم کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی قدر کرے، اس کے ساتھ فیئر رہے اور اس کا مس یوز نہ کرے، تاکہ جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، ان کی جانیں رائے گا نہ تو انہوں نے پھر دوستوں سے کہا تھا کہ میری بھی دعا کریں کہ میں شریف ہوں۔ کراچی کے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر میں رکھا دستی بم پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایس پی سٹی کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جلد ہی حقائق سامنے آ جائیں گے۔ کراچی کے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر میں رکھا دستی بم پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایس پی سٹی کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت آپ کو براہ راست دیے جائیں گے لاہور چیف سلیکٹر محمد وسیم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو بڑے کم میچز آپ کو نظر آئیں گے کہ ابھی تک شاید 100 ون ڈے کوئی بھی ہمارا پلیئر ان میں نہیں کھیلا ہوا ہے، اس طرح T20 میں بھی۔ تو اس سے ینگ سائڈ اس ٹیم کے اندر بھی سارے آپ کو ینگسٹرز نظر آ جاتے ہیں۔ وہ اسٹیج جب آتی ہے کہ آپ کی ٹیم ایک اسٹیبلش ہو، ایکسپیرینس پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں جو سیٹل ان ہو چکے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب تھوڑا سا روٹیشن پہ جاتے ہیں۔ تو ایٹ دا مومنٹ ہماری یہ ٹیم جو ون ڈے کی ہے، دونوں میں، لیکن ون ڈے میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ بہت زیادہ کھیلے ہوئے لڑکے نہیں ہیں، یہ ینگسٹرز بھی ہیں، ان کی ایوریج ایج بھی نکالیں گے آپ کو کافی کم نظر آئے گی۔ دوسرا جو بات کر رہے ہیں کہ جی نیدرلینڈس کا ٹور ہے تو وہاں پہ نئے لڑکوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو دیکھیں اسکواڈ کے اندر بھی کچھ پلیئر ایسے موجود ہیں جو ابھی تک انٹرنیشنل کھیلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اگر وہاں پہ جا کے اس چیز پہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جیسے عبداللہ شفیق ہیں یا 2 اور پلیئرز ہیں جن کا ابھی ڈیبیو بھی نہیں ہوا ہے تو ان کو موقع مل سکتا ہے۔ تو اس چیز پہ تو ویری کلیئر کہ اس اسکواڈ کے اندر آپ کو کافی زیادہ ینگسٹرز نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا آپ کا مڈل آرڈر کے بارے میں۔ دیکھیں شان پھر پرابلم وہی آ رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس ہے، لیکن اگین ٹاپ آرڈر میں ہمارا کمپٹیشن اتنا ہے کہ وہاں پہ جگہ بھی فی الحال نہیں بن رہی ہے۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں اس کا کمپیریزن آپ آغا سلمان کے ساتھ یا کسی اور مڈل آرڈر بیٹسمین کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ایویڈنس دیے ہوئے ہیں، وہ مڈل آرڈر میں کھیل کے انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم ایک اوپنر کو مڈل آرڈر میں کھلا دیں، اس پہ ہوئی تھی ڈسکشن، لیکن لیک آف ایویڈنس جو ہے وہ ابھی اس چیز کو ہمیں اجازت نہیں دے رہا جی کہ ہم ایک اوپنر کو مڈل آرڈر میں لے کے آئیں۔ میں بھی آگے ڈومیسٹک کرکٹ ہار یہ ہے، وہاں پہ وہ ایویڈنس شو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دوبارہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن ٹاپ آرڈر میں اس ٹائم آپ کے سامنے ہے پرفارمنس، آپ کو امام کی بھی دیکھ لیں، فخر کی دیکھ لیں، عبداللہ جس طرح آ رہا ہے، تو آئی تھنک ان کا پہلے حق بنتا ہے۔ ناظرین، اور میں چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم محمد وسیم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ لیگل پیسے تھے اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے، اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیں شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے۔ تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں، کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں، کیا کیا ہے۔ ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے، یہ تو گورنمنٹ دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے۔
اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے، یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے، یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Muhammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Muhammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or رہنما confirm PTI about فواد his health. چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس